السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ ویڈیو نماز کے لیے نماز سے پہلے ضروری کیا چیز ہے، تو آئیے نماز کا بیان ہم آپ کو پچھلے ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ کن وقتوں کی نماز کب پڑھی جاتی ہے، ایک دن میں کتنے وقتوں کی نماز ہے۔ تو نماز کے لیے پہلے ضروری کیا ہے، تو نماز کے لیے نماز سے پہلے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک ناپاکی سے پاکی حاصل کرنا اور دوسری پاکی پہ پاکی حاصل کرنا۔ یعنی ان کے فرائض کیا ہے، وضو کے فرائض کیا ہے۔ غسل کے فرائض ہو گئے ناپاکی سے پاکی حاصل کرنا، اور وضو کے فرائض ہیں پاکی پہ پاکی حاصل کرنا۔ اب آئیے ناپاکی سے پاکی حاصل کرنے سے مراد کیا ہے۔ ناپاکی سے پاکی حاصل کرنے سے مراد یہ ہے کہ غسل کب فرض ہے۔ جب غسل فرض ہے تو غسل میں کتنی چیزیں فرض ہیں۔ غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1 گرگرہ کے ساتھ کلی کرنا۔ نمبر 2 ناک کے نرم ہڈی تک پانی پہنچانا۔ نمبر 3 پورے بدن پر پانی بہانا، اس طرح سے کہ ایک بال برابر بھی سوکھا نہ رہے۔ یہ غسل کے فرائض ہوئے، لیکن غسل کے فرائض میں کچھ دھیان دینے کی ضروری ہے۔ ضروری یہ ہے کہ نمبر 1 گرگرہ کے ساتھ کلی کرنا۔ گرگرہ کے ساتھ کلی کریں گے، لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ ہو یا غیر مہینے میں جب انسان روزہ رکھے تو گرگرہ نہ کرے۔ گرگرہ اس لیے نہ کرے تاکہ یہ اندیشہ ہو کہ کہیں گرگرہ کرنے کی وجہ سے پانی حلق کے اندر چلی جائے گی تو روزہ ٹوٹ جائے گی۔ اس لیے دوسرے فرض کو ادا کرنے کے لیے اس فرض میں احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ روزے کی حالت میں نہ ہو تو صرف گرگرہ کریں گے، روزے کی حالت میں ہو تو گرگرہ نہیں کریں گے۔ دوسری چیزیں ہوئی کہ ناک میں پانی ڈالنا اور چڑھانا۔ تو وضو کے فرض میں ناک میں پانی ڈالنا ہوا، سیدھے پانی ڈالے اندر گئی یا نہیں گئی اس سے مراد نہیں ہوتی، لیکن غسل کے فرائض میں ناک میں پانی چڑھانا یعنی ہلکی سانس لیں گے تو پھر پانی یہاں تک چڑھے گی، یعنی یہاں تک کہ ناک میں پانی چڑھانا غسل کے فرائض میں سے ایک فرائض ہے۔ اگر سے یہ فرائض چھوٹ گئی تو پھر ہماری غسل نہیں ہوگی۔ اب آئیے نمبر 3 پورے بدن پر پانی بہانا، سر سے لے کر پاؤں تک کے اس طرح پانی بہانا کہ ایک بال برابر بھی سوکھا نہ رہے۔ عموماً 4-5 ایسی جگہ ہے جہاں پہ اگر سے انسان ہاتھ نہ پھیرائے تو پھر وہاں پہ پانی نہیں پہنچ پاتی ہے، جیسے کہ کن پٹی۔ انسان کتنا بھی نہا لے لیکن یہاں پہ سوکھی کی سوکھی رہ جاتی ہے۔ اگر سے انسان نہا لے یہاں پہ اگر سے کن پٹی میں سوکھی رہ گئی تو پھر غسل نہیں ہوگی۔ دوسری چیز ہے بازو اگر سے انسان نہا لیے اگر سے یہاں پہ ہاتھ نہ پھرائے اس کانکھ کے اندر تو پھر غسل نہیں ہوگی۔ اسی طرح ہو گئے انسان کے 2 جانگوں کے بیچ پاٹا، یعنی اس طرح کی اور بھی جو چیزیں ہیں جہاں پہ یہ اندیشہ ہو کہ ہمیں پانی ڈالنے سے صرف پانی نہیں پہنچ سکتی ہے تو وہاں پہ ہاتھ پھرانا، ہاتھ پھیرنا ضروری ہے۔ اور سے ہاتھ پھیر کر کے اس کو گیلا نہیں کیے، اس کو تر نہیں کیے تو ہماری غسل نہیں ہوگی۔ جب ہماری غسل نہیں ہوگی تو ہماری وضو نہیں ہوگی۔ جب ہماری وضو نہیں ہوگی تو کوئی بھی عبادت کا کام کریں گے، کوئی بھی نماز یا قرآن پڑھیں گے اس کا اجر و ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ غسل نہیں تو وضو نہیں، وضو نہیں تو نماز نہیں، غسل نہیں تو وضو نہیں، وضو نہیں تو قرآن پڑھنا صحیح نہیں۔ اس لیے سب سے پہلی چیزیں ضروری ہے کہ غسل پہ دھیان دے۔ انسان ان 3 چیزوں کو چھوڑ کر کے چاہے جس طرح کی بھی کر لے غسل ادا نہیں ہوگا۔ اب آئیے وضو کے فرض۔ وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1 پورا چہرہ دھونا، یعنی پیشانی کے بالوں سے لے کر
ठुड्डी के नीचे तक, एक कान के लौ से दूसरी कान के लौ तक, इतना धोना फ़र्ज़ है। अब कितना धोना फ़र्ज़ है, कितनी बार धोना फ़र्ज़ है? तो एक बार अच्छी तरह से धोना फ़र्ज़ है, और 3 बार जो हम धोते हैं वह 3 बार हर आज़ा को धोना सुन्नत है। यानी फ़र्ज़ के साथ साथ सुन्नत भी अदा हो रही है। अब आइए नंबर 2, दोनों हाथ केहनियों समेत धोना। बाद इंसान करते हैं कि धोते हैं सिर्फ इस तरह, सिर्फ धोते हैं इतना पे छोड़ देते हैं। जब ऐसे धोकर छोड़ दिए तो फिर ये जब हम हाथ मोड़ते हैं तो ये केहनी सूखी रह जाती है। जब ये सूखी रह गई तो हमारी वज़ू नहीं। इसलिए ध्यान करें कि जब हम हाथ धोए तो यहाँ तक के धोए ताकि मुड़ने के बाद जो हिस्सा इस तरफ को हो रही है वह पूरी धुली हुई होनी चाहिए। नंबर 3, चौथाई सर का मसा करना। सर के मसा पे भी हमें ध्यान देने की चीज़ें ज़रूरी है कि जब हम सर की मसा करते हैं तो पूरी सर की मसा करना। ये पूरी सर की मसा करना ये सुन्नत हुई। फ़र्ज़ सिर्फ इतना है कि अगर हम सिर्फ हाथ फिरा भी लेते हैं तो हमारी वज़ू हो जाएगी। यानी चौथाई सर का, यानी किसी भी चौथाई उसे कहते हैं, यानी किसी भी चीज़ के 4 हिस्सों में से एक हिस्सा को चौथाई करते हैं। तो सर के 4 हिस्सों में से, और सर की 4 हिस्सा करते हैं तो एक इस तरह करते हैं तो ये हिस्से 2 हो गए। अब यहाँ से यहाँ करते हैं तो ये 4 हिस्से हो गए। इसमें से किसी भी हिस्से का अगर से हाथ फिरा लेते हैं तो हमारी वज़ू हो जाएगी। नंबर 3 चौथाई सर के मसा करना, ये तो आपकी मुकम्मल है। नंबर 4, दोनों पाँव टखनों समेट धोना। ये हुई वज़ू के फ़राइज़। अगर से इन 4 चीज़ों में से एक भी चीज़ छूट जाएगी या एक भी चीज़ को आप छोड़ देंगे, दोनों सूरत में वज़ू नहीं होगी। चाहे इसके बदले में आप 13 करें, 15 करें, 17 करें, उससे बहस नहीं होगी। इन 4 में से एक भी चीज़ को छोड़ देंगे तो आपकी वज़ू नहीं होगी, क्योंकि फ़राइज़ के छूटने या छोड़ने से वज़ू या गुस्ल या नमाज नहीं होती है। सुन्नत के छोड़ने से नमाज, वज़ू या गुस्ल तो होती है, लेकिन जानबूझकर छोड़ने वाला गुनहगार होता है। इसलिए जो ये नमाज से पहले जिन चीज़ों का होना पहले ज़रूरी था, जो फ़र्ज़ था, हमने आपको पेश किया। अब कुछ आदमी ये सोचेंगे कि डायरेक्ट चेहरा धोना, तो फिर हाथ धोना कहाँ गए, नाक में पानी डालना कहाँ गए, कुल्ली करना कहाँ गए? तो ये सब चीज़ें फ़र्ज़ नहीं है, यह सब चीज़ें सुन्नत है। तो इंशाअल्लाह आपको कल वज़ू और गुस्ल की सुन्नतें बयान करेंगे।